ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حافظ احسان احمد صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں کورٹ کے معاملات پہ. اب حافظ صاحب، اب کیونکہ ذرا ذکر کرنا تھا جو ایکسچینج ہوا ہے ججز کا، اور وہ تو اگر آپ اجازت دیں تو ثاقب صاحب سے پہلے سوال کر لیں، کیونکہ وہ ہمیں بتائیں گے، پھر تجزیہ آپ سے ہم لیں گے. ثاقب صاحب، پہلے منٹس آئے بہت، میرے خیال میں کو تقریباً 8 میں کہہ رہی تھی 10 ماہ کے بعد وہ منٹ سامنے آئے ہیں. ایک تو وہ پبلک ہوئے اتنے دیر کے بعد، اور پھر فوراً ہمیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی وہ معلوم ہوا رسپانس اس پہ. اینڈ یہ کیا روٹین ہے؟ یہ کیوں منٹ سامنے آئے بتائیں، اور مطلب اس وقت کیا ضرورت تھی چیف جسٹس صاحب کو یہ کرنے کی؟ روٹین تو نہیں ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ 10 ماہ بعد یہ پبلک ہوئے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کوئی خفیہ ہی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ظاہر تو کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے میٹنگ منٹس اگر پبلک ہونے ہوں 2-4 دنوں میں ہو جایا کرتے ہیں، یا نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے نہیں بھی ہوتے، کیونکہ اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو خط، جس کا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اپنے خط میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس کی کاپی بھی نہیں دی گئی، وہ اگر اس وقت آتا تو اس کی کیا سچویشن ہوتی، اس کا ایک امپیکٹ ہوتا، صورتحال مختلف ہوتی. But it's still embarrassing for the Chief Justice today. مطلب کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں؟ نہیں، اس کی وجہ ہے نا کہ جب چیف جسٹس جو ہے اپنے 2 بردر جو ججز ہیں، ایک ان کے پرانے دوست بھی ہیں، اگر ان کو اس سچویشن میں لے کر جا رہا ہے تو ان کا پھر جواب دینا تو بنتا ہی تھا. تھوڑا سا ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ سیکوینس یہ تھا کہ 21 اکتوبر کو یہ 26ویں ترمیم ہوئی، 26 کو یحییٰ افریدی صاحب آئے، اور اس کے بعد 26 سے 31 تک تقریباً درجن بھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں آ گئی. 31 اکتوبر کو جسٹس منصور اور جسٹس منیب بیٹھے، اور جس میں چیف جسٹس نہیں آئے ان کے بقول، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت فیصلہ کیا کہ 4 نومبر کو آپ فل کورٹ کے سامنے لگا دیں. اب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میجورٹی میں تھے. اب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم آ چکی ہے، معاملات آئینی بینچ میں جانے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا جی میں نے وربلی ججز سے پوچھ لیا. مطلب وربلی کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ایک پورا فورم ہے، فورم اگر ایک فیصلہ کر رہا ہے، اس فیصلے کے آپ چیف جسٹس فل کورٹ بناتے. ہو سکتا ہے 4 نومبر سے پہلے یا 4 نومبر کو فل کورٹ بیٹھتی، اس میں میجارٹی یہ فیصلہ کرتی کہ کیونکہ 26ویں ترمیم آ چکی ہے، آئینی بینچ آئینی چیزیں ساری ادھر جائیں گی، تو اس لیے ہم نہیں سن سکتے. لیکن چیف جسٹس یہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے میرے خیال میں غلط کیا، اور ان کو پھر پوائنٹ آؤٹ وہ کر رہے ہیں بردر ججز کہ یہ آپ نے کیا کیا. اور اس میں جو آخری بات ہے جو زیادہ الارمنگ ہے، وہ جو بات اس وقت کر رہے تھے آج سچی ثابت ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ فل کورٹ بنائیں، اس کو سنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بینیفیشری آ جائیں گے. اس وقت چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان اور وہ ججز تقریباً 10 کے قریب ججز، 8-9 ججز جو بینیفیشری ہیں 26ویں ترمیم کے، وہ سارے سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت بعد میں تو پھر سارے وہ آ جائیں گے، کیسے آپ اس کو سن سکیں گے؟ اپنی کاز، یا میں اگر کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو اس کو کیسے میں کروں گا کہ ٹھیک بیٹھا ہوں یا قانونی ہے یا آئینی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ جو کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. حافظ صاحب، میں مطلب اب یہی بات ہے کہ یہ اب سامنے تو آ گیا ہے، اٹ از پرہیپس ٹو لیٹ، بٹ آپ کے خیال میں یہاں یہ اب بحث آگے چلے گی؟ کوئی اس سے فرق پڑے گا؟ بیکاز جیسے ثاقب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو بینیفیشریز ہیں وہ تو اب اس کو ریورس نہیں کریں گے. عارفہ، ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا پاکستان کا لا یا دنیا میں کسی جگہ بھی لا اگر پارلیمنٹ پاس کرتی ہے تو اس کا ایفیکٹ اسی دن ہوتا ہے جس دن پارلیمنٹ پاس کر کے اس کو گیزٹ نوٹیفیکیشن کر دے، یعنی کہ وہ پریزیڈنٹ کا پروسیس کر کے آپ اسے نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اگر میں یا کوئی اور یا اس ایسے شخص جو ہیں شاید ان کا جو لیگل ایکومن ہے اس لیول کا نہ ہو، وہ مختلف انٹرپریٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایز اے سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ ماسٹر آف روسٹر نہیں رہا، یا ہماری جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ ایفیکٹ ہی نہیں کر رہی، کیونکہ اس کو ٹیک آن جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آرٹیکل 191A یا اس کے بعد وہ کمیٹی نے لے لیا ہے، اور آپ خود ہی بیٹھ کے کمرے کے اندر اجلاس بلائیں اور کہیں کہ جی فل کورٹ بلائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ منصب کی اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اس کی کانسٹیٹیوشنل جسٹیفیکیشن ہے، نہ اس کی لیگل جسٹیفیکیشن ہے. آج کے دن تک پاکستان کے چیف پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے پہلے بھی جو ڈسکریشن تھی فل کورٹ بلانے کی
وہ تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. آج بھی ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر چیف جسٹس فل کورٹ بلا سکتا ہے, لیکن آپ اس کام کے لیے نہیں بلا سکتے جی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کا فل کورٹ نہیں دے سکتا. اس کے لیے آپ کو اس پروسیس کے اندر جانا پڑے گا جو کانسٹیٹیوشن نے لکھ دیا ہوا ہے اور جس کے اندر آپ کے کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ. اب دوسرا یہ ہے کہ جو امبیرسمنٹ والا یہ معاملہ چل رہا ہے نا کہ ایک جج دوسرے کو لکھ رہا ہے, دوسرا پہلے کو لکھ رہا ہے, اس سے ہو کیا رہا ہے, اس کے ایک تو آپ کو رفٹ نظر آ رہی ہے. اس رفٹ کا آگے آپ نے دیکھا کہ کنٹیمپٹ نظر آئی کہ پاکستان کے چیف جسٹس کنٹیمنر بھی بنا, آپ کے بردر ججز بھی کنٹیمنر بنے, پھر انہوں نے اجلاس بلایا, پھر اس کو انڈو کیا. اگر ایک طرف عارفہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہ بینیفیشری ہیں, اگر میں یا آپ کوئی بھی شخص اگر جج کے طور پہ کام کرے اور یہ کہے نہیں اس کیس کو لگائیں, میرے ہی سامنے لگائیں اور فوری طور پہ لگائیں, تو کیا میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آئے گا؟ اگر یہ فرض کیا امینڈمنٹ انڈو ہو جاتی تو اس کا بینیفٹ کون لے گا؟ بینیفیشری جو ہے وہ جسٹس منصور ہوں گے, جسٹس منیب ہوں گے, جسٹس عائشہ ہوں گے. تو کیا جس شخص کا فیوچر کے اندر بھی آپ کو بینیفٹ نظر آتا ہو, نہیں ایک سیکنڈ سنیں, اس کے اندر وہ اس میں نہیں اب بہتر یہ ہے سوال تو سنیں نا کہ شاید اسی لیے تو سر وہ فل کورٹ کہہ رہے تھے نا, کیونکہ اس میں سبھی بینیفیشریز یا جو یوزرز تھے سب بیٹھ جاتے. کیا دنیا کے اندر جو ہے اگر پارلیمنٹ کو لا یا کانسٹیٹیوشن پاس کرتی ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کی سرٹیفکیشن کا ہونا ضروری ہے, یا یہ نہیں یا سرٹیفکیشن ہونا ضروری ہے نا؟ کبھی بھی نہیں رہا, کبھی بھی نہیں یہ رہا کہ کبھی سپریم کورٹ سن لینا, کبھی سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کے جو میری یہ گزارش سن لے, پھر آپ کو یہ کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ یہ پہلے دیکھ لے کہ اس لا کو امپلیمنٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ہاں سپریم کورٹ یہ دیکھ سکتی ہے کہ اگر لا آ گیا ہے کہ کیا یہ لا آئین اور قانون کے نیچے ہے یا نہیں ہے, یا جو کانسٹیٹیوشن کے پلرز اس کے مطابق ہے یا نہیں, اس کو انڈو کر سکتی ہے. انہیں عادت تھی. اچھا 31 اکتوبر کو جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے جو بات کی تھی, آج 10 ماہ بعد وہ سچی ثابت ہو رہی ہے کہ جو بینیفیشریز تھے اس وقت چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بینیفیشری تھے, کیونکہ ان کی ٹرن تو بنتی نہیں تھی, وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس آگے. جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ آئینی بینچ کے آگے. تو 10 ماہ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درجن سے زائد 1.5 درجن تقریباً درخواستیں ہیں. ان کا کیا ہوا ہے, فروری میں ایک دفعہ لگایا اور اس کے بعد آج تک اس کو مطلب چھیڑا ہی نہیں ہے. مطلب اس معاملے کو سب سے پہلے ریزالو ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں ججز لانے سے پہلے. سپریم بے شک آئینی بینچ ہی کر لیتا. اچھا جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیتے تو فل کورٹ ہو سکتا ہے اکثریتی یہی کہہ دیتے کہ جو ایکچولی بات ہے رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں تھا. سپریم کورٹ کے جج تھے, وہ پارلیمنٹ کے صبر ہیں. کیا پاکستان کے 12, 13, 14 جج جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے صبر ہیں؟ اگر وہ ایک چیز آئی ہے, ایک پروسیس آیا, اب ہوا یہ آئینی بینچ نے کیا کیا ہے, آئینی بینچ نے آج تک ملٹری کورٹ, ٹرانسفر ججز, مخصوص رجسٹریں, حکومت کے حق میں سارے فیصلے جا رہے ہیں. پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کنٹرول ہے ایگزیکٹو کا حکومت کا بڑھ چکا ہے, اور جو ہمیں اس کی ریفلیکشن یہ ثاقب ہو گیا یا پی ٹی آئی ہو گئی یا لوئرز جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو ہم کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے, اور جو ہم کہتے ہیں اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں تو حکومت کے بارے میں بھی, تو پھر آپ ان پہ چھوڑ دینا جن کا میٹر ہے, ان پہ چھوڑ دینا جن کا میٹر ہے, اور ان کا بھی نہیں ہے. نہیں ان کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کن کا میٹر ہے سر, سپریم کورٹ کے ججز کا میٹر ہے نا. اگر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کسی سٹیج کے اوپر جا کے کہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہے یہ آئین یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے, یا ہمارا پروسیس جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے والی بات ہے, تو بات ٹھیک ہے. اس سے پہلے ان کے اندر یہ لے کے آنا کہ جی فلاں جج چیف جسٹس جو ہے فلانا بینچ جو ہے نام لے کے ان کو کرٹیسائز کرنا, میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور چیف جسٹس کو بھی مناسب نہیں تھا کہ اس لیٹ آج کے اوپر اگلے 2-3 سال جاری رکھیں گے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاک چائنا تعلقات کے حوالے سے.